الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقاعدنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کی بہت عظیم دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اس کا اندازہ آدمی قبر کے گھڑے میں جانے کے بعد کرے گا۔ دنیا کی اس مارکیٹ میں اور دنیا کی منڈی میں آدمی ایمان کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے کہ اس دنیا سے رائی کے دانے کے برابر جو ایمان کو بچا کر لے جائے گا اس کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک بنایا جائے گا۔ اس کا اندازہ ہر آدمی کو قبر کے گھڑے میں جانے کے بعد ہوگا۔ جیسے ایک ماں کے پیٹ کے اندر 2 جوڑی بچے ہیں، ایک کے پاس آنکھیں ہیں اور ایک کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، تو جس کے پاس آنکھیں ہیں وہ اپنے بھائی نابینا سے کہتا ہے، بھائی میرے پاس تو آنکھیں ہیں، تیرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا نہیں ہے، میں بینا ہوں تو نابینا ہے۔ تو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہے وہ اپنے نابینا بینا بھائی سے کہتا ہے، بھائی تیری آنکھوں کے ہونے پر تیرا بھی کام چلتا ہے اور میری آنکھوں کے نہ ہونے پر میرا بھی کام چلتا ہے۔ تیری آنکھوں کا ہونا تجھے کوئی فائدہ نہیں دیتا اور میری آنکھوں کا نہ ہونا مجھے کوئی نقصان نہیں دیتا۔ کیوں؟ وہ ماں کا پیٹ ہے، لیکن جب دونوں بچے ماں کے پیٹ سے باہر آئیں گے اس وقت نابینا کو پتہ چلے گا کہ آنکھ کتنی بڑی دولت ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح
آدمی جب قبر کے گھڑے میں جاوے گا تب اس کو پتا چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ ایمان میں عارفین فرماتے ہیں، اولیاء صادقین فرماتے ہیں، اولیاء کاملین فرماتے ہیں، ایمان میں 4 باتیں ہیں۔ کیونکہ ہم سب اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے جو ہے ہم سب کو اہل سنت والجماعت کا آئینہ سامنے رکھنا پڑے گا، ورنہ اگر اس آئینے کو ہم ہٹا دیں گے تو پھر جو ہے ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے اور میری امت کے 73 فرقے اور ایک ہی جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا؟ تو کہا کہ جو میرے خلفائے راشدین کے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ باقی سب جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو اہل سنت والجماعت کا آئینہ سامنے رکھنا پڑے گا، جس میں پہلے ہے قرآن، دوسرے حدیث۔ صرف قرآن کو اگر ہم جو ہے براہ راست سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن اور حدیث کو جتنے واسطے درمیان میں ہیں ان تمام واسطوں کے ذریعے سے سمجھا جائے گا، ورنہ جو ہے اگر ان واسطوں کو ہٹا دیا جائے تو آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے مولانا احمد محمد پرتاپ گڑھی فرمایا کرتے تھے، اگر ہم آزاد ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے۔ اگر ہم آزاد ہو جاتے، قرآن حدیث علماء امت کا اجتہاد استنباط اور قیاس کو ہم ہٹا دیتے، اگر ہم آزاد ہوتے تو خدا جانے کہاں ہوتے۔ مبارک عاشقوں کے واسطے ہے دستور ہو جانا، عاشقوں کے واسطے راستہ بنا ہوا ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، علماء امت کا اجتہاد ہے، مجتہدین امت کا استنباط ہے، قیاس ہے، یہ ہے اہل سنت والجماعت کا آئینہ۔ اس لیے ایمان میں 4 باتیں ہیں۔ پہلے ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا، کرتا دھرتا ماننا۔ اللہ ایک ہے، اکیلے ہے، نرنجن ہے، نراکار ہے اور سرویاپی ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ یہ 7 آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ بنا ہوا نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا، یہ سب کرنے دھرنے میں اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ ان میں سے کسی ایک چیز کے محتاج نہیں ہے۔ یہ ساری طاقتیں مل کر اور یہ ساری جادوگری طاقتیں مل کر اور یہ سارے فرشتے مل کر اور ساری مخلوق مل کر کسی بندے خدا کو نفع پہنچانا چاہے، کسی بندی خدا کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے، یہ سب بے بس ہے، لاچار ہے، محتاج ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ دوسرے رسالت کا یقین، گنبد خضرا والے اور کالی کملی والے اور سنہری جالیوں والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزارنے کا طریقہ لائے، اسی پر چلنے میں میری، آپ کی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی کامیابی ہے۔ اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ حضور نبی بھی ہے اور ختم المرسلین بھی ہے۔ حضور پر سلسلے نبوت کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، بددین ہے، کذاب ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو حضور کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ حضور کی ایک ایک سنت 7 آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سرہندی اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے،
سلسلے نقشبندیہ کے ایک بزرگ چلے آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت میں آپ کے شیخ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں حیات تھے میں ان کے پاس حاضر ہوا تھا، میری نسبت الہی میں قبض تھا، آپ کے شیخ نے توجہ ڈالی تو وہ قبض دور ہو گیا۔ اب میرے دل کی وہی کیفیت ہے، میں دوبارہ اسی لیے آیا۔ حضرت نے فرمایا بندہ تو صرف اتنا جانتا ہے کہ حضور کی سنتوں کو دانتوں سے پکڑنا اور اس پر عمل کرنا۔ جب یہ جملہ کہا تو وہ بزرگ پر حال طاری ہو گیا، وہ خانقاہ میں لوٹنے لگے، نتیجے میں سلیم کی سرزمین بھی جنبش میں آ گیا، ہلنے لگی۔ حضرت نے اپنے خادم کو آواز دی اور اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ ہمارا مسواک لاؤ، دیکھو وہ لکڑی جو حضور کی سنت میں استعمال کی جاتی ہے اس کا پاور دیکھو اور اس کی طاقت دیکھو۔ حضرت نے وہ اپنی مسواک کو منگوایا اور زمین پر یوں کھڑا ٹیک دیا، نتیجے میں وہ بزرگ پر سے حال بھی ختم ہو گیا اور سرہند کی سرزمین کا ہلنا بھی بند ہو گیا۔ پھر حضرت نے فرمایا تم تو صرف سرہند کی سرزمین کو ہلاتے ہو، میں اگر ارادہ کروں اور بندہ اگر ارادہ کرے اور بندہ اگر درخواست کر دے تو پھر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سرہند کی سرزمین میں جتنے مردے دفن ہیں سب زندہ ہو سکتے ہیں، لیکن میرا یوں مردوں کو زندہ کر دینا اور آپ کا یوں سرہند کی سرزمین کو ہلا دینا اس سے بہتر ہے اثناء وضو میں، وضو کی حالت میں حضور کی سنت کے مطابق مسواک کرنا۔ حضور کی ایک ایک سنت ساتوں آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی ہے۔ تیسری بات ہے ایمان میں اولیاء کاملین سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا اور ان کے کرامات کو حق سمجھنا۔ انبیاء سے معجزوں کا صدور ہوا اور اولیاء سے کرامتوں کا ظہور ہوا۔ معجزے یہ دلیل نبوت ہے اور کرامات یہ دلیل ولایت ہے، لیکن دلیل چھوٹی ہوتی مقصد بڑا ہوتا۔ مقصد نبوت کیا ہے؟ مقصد ولایت کیا ہے؟ مقصد نبوت انبیاء علیہ السلام کو جو مقام نبوت پر فائز کیا جاتا تھا اس کا مقصود جو ہے وہ دعوت ہے کہ بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور مقصد ولایت جو ہے اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول میں سب سے پہلا کام یہ دعوت کی عظیم محنت ہے۔ اس لیے بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، چال جن کی مستانی، زبان پر جن کے آیات قرآنی، وہ یوں فرماتے تھے کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، شریعت کی طرف بلاتا ہے، حقیقت کی طرف بلاتا ہے، معرفت کی طرف بلاتا ہے، میرے نزدیک 1000 عابدوں سے 1000 عابد جو خلوت خانوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، اور اللہ اللہ کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ شاعر کہتا ہے اللہ اللہ بولتا تو سو رہے، اللہ اللہ بولتا بیدار ہو، اللہ اللہ عاشقوں کی زندگی، اللہ اللہ عارفوں کی بندگی۔ پھر آگے عجیب بات کہتا ہے اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ اللہ اللہ بولنا کسے نہیں آتا بھائی؟ غیر مسلم کو بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل بھی مسلمان ہونا چاہیے، نگاہیں بھی مسلمان ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں شاعر اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ اللہ اللہ بولنے سے رب بھی سے۔
ایسا اللہ اللہ کہے کہ رب دکھنے لگ جائے۔ بھائی عزیز بسطامی رحمت اللہ علیہ مقدمین اولیاء میں سے تھے۔ جب آرام فرماتے اور اللہ اللہ میں لگتے تو یوں فرماتے اللہ میری گدڑی میں ہے۔ مریدین نے کہا آپ ایسی بات کہتے ہو تو تلوار دی۔ ہاں اس لیے کہ آدمی طریقت کے کتنے اونچے مقام پر نکل جائے شریعت اس کو معاف نہیں ہوگی۔ آج کل طریقت والے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو طریقت والے ہیں، شریعت ہم کو معاف۔ بڑے پیر سیدنا عبد القادر غیلانی غوث سمدانی قطب ربانی نے اپنی کتاب فیوز یزدانی میں لکھا ہے کوئی طریقت کے کتنے اونچے مقام پر چلا جائے اس کو شریعت معاف نہیں ہو سکتی۔ حضور کی شریعت یہ کسی کو معاف نہیں ہو سکتی۔ خواجہ خواجگان معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ جب آرام فرماتے مستغرق رہتے تو اپنے دونوں اجل خلفاء قاری حمید الدین ناگوری اور قطب الدین بختیار کاکی کو وصیت کی تھی، دیکھو اذان ہوتی ہے مجھے پتہ نہیں چلتا، ہوشیار کرو۔ جب اذان ہوتی تو دونوں خلفاء ہوشیار کرتے، الصلاۃ الصلاۃ۔ خواجہ صاحب کو کوئی ہوش نہیں رہتا، قریب جا کر جھنجھوڑتے تو ایک دم اٹھتے اور کہتے ہو تم مجھے یہاں کہاں لے آئے، میں تو عرش پر نکل گیا تھا۔ دیکھو بیٹھے ہوئے تھے فرش پر لیکن روحانیت کے اعتبار سے نکلے ہوئے تھے عرش پر۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں مٹیریلزم پر محنت کی، چیزوں پر محنت کی تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سورج کے کسی کونے میں 6 انچ کا یہ ڈبہ کھولو تو امریکہ کا ننگا ناچ نظر آتا ہے۔ کسی جھوپڑ پٹی میں وہ سفید ڈبے کو آن کرو تو امریکہ کا ننگا ناچ نظر آتا ہے۔ مٹیریلزم پر محنت کی اور چیزوں پر محنت کی تو یہ سمجھ میں آتا ہے ہم نے اپنے دل پر محنت ہی نہیں کی۔ روحانیت پر محنت نہیں کی، بیٹھے ہوئے تھے فرش پر لیکن روحانیت کے اعتبار سے نکلے ہوئے تھے عرش پر۔ پھر فرمایا کہ کوئی روحانیت کے اعتبار سے عرش پر نکل جائے اسے بھی فرش پر آ کر نماز پڑھنی پڑے گی، حضور کی شریعت کسی کو معاف نہیں۔ اور آج کل ہمارے یہاں جو پیر لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہ پیر تمہارے پیر صاحب نماز پڑھے، او ہندوستان کی سرزمین تو ناپاک ہے، اچھا تو ظہر کو مکۃ المکرمہ میں پڑھتے، عصر حجرہ بند کر لیتے مدینہ المنورہ میں پڑھتے، مغرب کوہ طور پر پڑھتے، عشاء پہلے آسمان پر اور فجر عرش معلیٰ پر پڑھتے۔ تو خواجہ صاحب کی ہندوستان کی سرزمین پر ہو گئی۔ اسی لیے ہمارے مولانا احمد محمد پرتاپ گڑھی فرماتے تھے شریعت کے مخالف جو طریقت ہے وہ باطل ہے۔ جس طریقت میں شریعت کا انکار کیا جائے وہ طریقت نہیں ہے۔ اسی کو بڑے پیر نے کہا کہ کوئی طریقت کا دعویٰ کرے اور شریعت کو چھوڑ دے وہ جھوٹا ہے، بددین ہے، کذاب ہے، دجال ہے، وہ ولی کامل نہیں ہو سکتا۔ تو تیسری بات ہے اولیاء کاملین سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، ان کے کرامات کو حق سمجھنا۔ اولیاء سے کرامتوں کا ظہور ہوا اور انبیاء سے معجزوں کا صدور ہوا۔ معجزے یہ دلیل ولایت ہے، دلیل نبوت ہے، اور کرامات یہ دلیل ولایت ہے۔ لیکن دلیل چھوٹی ہوتی ہے،
مقصد بڑا ہوتا ہے. مقصد جو ہے وہ دلیل ولایت اور دلیل نبوت کا یہ ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. اس لیے بعض اولیاء کو تو اشارے غیبی سے اس کام کی طرف راغب کیا ہے. معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ سنجر شریف میں اپنے باغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے. گنا نہیں ہوتا تھا، انگور ہوتا تھا. ہم سمجھتے اللہ والے فقیر تلاش ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ اتنا دیتے ہیں کہ دنیا سے تو لمیٹیڈ ملتا ہے، دکان سے، کاروبار سے، مکان سے یہ تو لمیٹیڈ ملتا ہے، لیکن دعوت اور دعا پر جو اللہ دیتے ہیں وہ ان لمیٹیڈ دیتے ہیں. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ محبوب سبحانی جن کا مزار دہلی میں ہے، زمانے کے فقیر بزرگ گزرے ہیں، لیکن کون سے فقیر؟ یہ ہمارے والے نہیں، بلکہ خاصے پاکا کرنے والے، قول سے قناعت کرنے والے، یا سے یاد الہی میں مشغول رہنے والے اور رات سے ریاضات کرنے والے. آپ کے یہاں جو کھانا پکتا تھا اور جو لنگر چلتا تھا روزانہ، اس لنگر کا جو کھانا پکتا تھا اس کے پیاز اور لہسن کے جو چھلکے نکلتے تھے وہ 16 من نکلتے تھے. کھانا کتنا پکتا ہوگا؟ بادشاہ وقت اور وقت کے بادشاہ کے بیٹے آپ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے. ایک دن سلطان نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ بادشاہوں کی اولاد ہو کر، بادشاہوں کی اولاد ہو کر، سلاطین کی اولاد ہو کر ایک فقیر کے دسترخوان پر کھاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ بچوں نے عجیب جواب دیا، کہا کہ ابا تیرا جو کھانا ہے وہ مخلوق سے لیا جاتا ہے اور اس فقیر کا جو کھانا ہے وہ خالق سے لیا جاتا ہے. تیرے کھانے میں وہ اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا جو اس فقیر کے کھانے میں ہوتا ہے. حقیقت میں تو فقیر ہے اور وہ بادشاہ. تو ہم سمجھتے ہیں اللہ والوں کے انگور کی کھیتی ہوتی تھی. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی سنجر شریف میں اپنے باغیچے میں ابراہیم کنزری تشریف لے آئے. خواجہ صاحب علم ظاہری کو جانتے تھے. مدارس میں جو علم پڑھایا جاتا ہے یہ علم ظاہری ہے. خانقاہوں میں بزرگوں کے پاس رہ کر جو علم لیا جاتا ہے یہ علم باطنی ہے. وہ جانتے تھے کوئی مسلمان آ جائے، کوئی ایمان والا آ جائے، اس کا اکرام کیا جائے. انگور کے خوشے توڑے جلدی سے میٹھے میٹھے اور ابراہیم کنزری کے سامنے پیش کر دی. ابراہیم کنزری اس کو کھاتے چلے گئے. جب کھا چکے تو اپنے بغل میں ہاتھ ڈالا، اپنے جھولے میں ہاتھ ڈالا اور پھل کی ٹکڑی نکالی جو توری توری ہوتی ہے مٹی کی سی، اور پھر وہ ٹکڑی اپنے منہ میں رکھی. خواجہ صاحب سوچنے لگے دل میں، کیسے اللہ والے ہیں، ہمارے میٹھے میٹھے انگور کھا گئے، توڑی توڑی پھل کی ٹکڑی کھاتے، ہمیں نہیں کھلاتے، بھائی آدھی خود کھاتے آدھی ہمیں کھلاتے. دل میں سوچ رہے کہ خواجہ ابراہیم کنزری نے اپنے منہ کی چبائی ہوئی وہ گٹلی نکالی اور خواجہ صاحب کے منہ میں رکھی. جیسے ہی خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے منہ میں وہ رکھی، ان کا جو باغ تھا انگور کا وہ اوجھل ہو گیا. عالم ارواح سامنے آ گیا اور عاطف غیب سے آواز آئی، معین الدین تم دنیا میں گلزار محمدی کو سینچنے آئے ہو نہ کہ انگور کے باغ. اشارہ مل گیا.
پیر کامل کی تلاش میں نکلے، مرد کامل کی تلاش میں نکلے اور خواجہ عثمان ہرونی کے پاس پہنچے، جن کو خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں، اور پھر ان کے پاس رہے تو بعض اولیاء کو اشارے غیبی سے دعوت کی طرف جو ہے وہ راغب کیا گیا۔ اس لیے یہ دعوت کی عظیم محنت تمام صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت اور بزرگان دین اور سلف اور صالحین، یہ سب اسی لیے بھیجے گئے تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اسی لیے بڑے پیر فرماتے کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، شریعت کی طرف بلاتا ہے، میرے نزدیک 1000 عابدوں سے افضل، اس لیے کہ وہ 1000 اپنی جنت کی بنانے کی فکر کرتے ہیں اور یہ بیچارہ اکیلا خود کی جنت بھی بن جائے اور ہزاروں کی جنت بنانے کی فکر میں لگا ہوا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے، اور چوتھی بات ہے ایمان میں اہل سنت والجماعت کا مبارک طریقہ اختیار ہے۔ اس میں پہلے قرآن، حدیث، علماء امت کا اجتہاد، مجتہدین امت کا اجتہاد، استنباط اور قیاس، یہ ہے اہل سنت والجماعت کا آئینہ۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے یہاں پیری مریدی بھی رواں ہے، جائز ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے علم طریقت کا سیکھنا واجب ہے اور بیعت ہونا سنت ہے۔ اس لیے حضور کی نیابت میں اور حضور کے وسیلے کی برکت سے اللہ نے ہم سب کو دین بھی دیا ہے اور دین کی محنت بھی دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی محنت کے کرنے میں اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ لگائے اور دین کی محنت، اور میں بھی خود دیندار بنوں اور ساری انسانیت دین پر آ جائے تاکہ جو ہے ہر ایک جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اقبال کہتے ہیں کوئی روتا ہے تو دامن میرا نم ہوتا ہے، کوئی روتا ہے تو دامن میرا نم ہوتا ہے، اس لیے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے سینوں میں، اوروں کے دلوں سے بھی نکلے وہ ہماری آہ نہیں۔ چوروں کے، چماروں کے، چودھریوں کے، زمینداروں کے، میری دکان، میرا مکان، میری بیوی، میرے بچے، میرا خاندان، میرا قبیلہ، یہ تو غیروں کا کی آہیں ہیں، اوروں کے دلوں سے بھی نکلے وہ ہماری آہ نہیں، جو درد ہمارے دل میں ہے اس درد کی کوئی تھا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم محنت ہم سب کو دی ہے، دعوت کی عظیم محنت، جس کے اندر اہل سنت والجماعت کے مبارک طریقے کے مطابق دین پر بھی چلنا اور دین کی محنت کو کرنا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی سنتیں باقی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔